اور اسی دوڑ دوڑ کے اندر اپنی جان دے دیتا ہے، مر جاتا ہے۔ اور میں جو اللہ کے غیر سے، اللہ کے دین کے بغیر فائدہ حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، وہ بھی ایسی سرگردان ہے، پھر رہا ہے، اس کو بھی وہاں سے کامیابی مل نہیں سکتی، حتیٰ کہ وہ اسی حالت میں دنیا سے جب اسرائیل کو دیکھتا ہے تو پھر پکارتا ہے، یہ اللہ بس اب میں نے دیکھ لیا اور اب میرے سامنے بات آ گئی، یہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میرے کوئی کام آ جائے، کوئی عمل میرے آخرت میں کام آ جائے۔ تو یہ دنیا کی خوشیاں، یہ دنیا کی راحتیں، یہ دنیا کی عافیت، یہ دنیا کی عزت، یہ موت پر ختم ہو جائیں گے، لیکن مومن کے لیے اللہ پاک موت سے جو کامیابی کا دروازہ کھولیں گے وہ کبھی ختم بند نہیں ہوگا، وہ کھلتا چلا جائے گا۔ کہتے جب مومن کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، اور اسرائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ اس مبارک انسان کی روح کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ کہتے ہیں 250 فرشتے دائیں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں اور 250 فرشتے بائیں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام اس کے سر میں بیٹھ کر ٹھوڑی کے نیچے ایک خوشبودار رومال رکھ دیتے ہیں، اور پھر یہ جنت جو فرشتے ان کے ہاتھ میں جنت کے گلدستے ہوتے ہیں، اس کی خوشبوئیں آتی ہیں، اور یہ فرشتے جنت کی نعمتوں کی، ہر فرشتہ ایک ایک نعمت کی اس جنتی اس مومن کو خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ پاک نے تیری جنت میں یہ نعمت بنائی ہے، آخرت میں یہ نعمت بنائی ہے، آخرت میں اللہ نے نعمت یہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ فرشتے اس کو خوشخبری سناتے ہیں۔ تو اس کی روح اس کے جسم میں پھڑکتی ہے کہ میں جلدی سے اس قفس سے نکل جاؤں، اس پنجرے سے نکل جاؤں۔ جیسے پرندہ ہوتا ہے پنجرے میں بند ہوتا ہے تو پنجرے کا دروازہ کھول دو، پھر کر کے نکل جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایسی مومن کی روح اس کے جسم میں پھڑکتی ہے، اور اسرائیل علیہ السلام بڑے آرام سے ٹھوڑی کے نیچے رومال رکھا، ساری روح جسم سے سمٹ کر اس رومال میں آ جاتی ہے بغیر کسی مشقت اور تکلیف کے۔ کہتے جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو یہ روح انسان کے اس جسم کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں جلدی کی، نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے میں پابندی کی، تو نے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا، جس کی وجہ سے آج میں کامیاب ہو کر جا رہا ہوں۔ انسان کی روح اس کے جسم کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تیرا بھلا کرے کہ تو نے اپنے آپ کو بھی آگ سے بچایا اور مجھے بھی آگ سے بچایا۔ کہتے ہیں یہ جسم جو ہے یہ اس روح کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تیرا بھلا کرے، تیری روحانیت کی وجہ سے، تیرا اللہ سے تعلق کی وجہ سے، تیرے نبی کی محبت کی وجہ سے تو نے ہمیشہ نیکی کی طرف سبقت پر مجھے ڈالا۔ اللہ تیرا بھلا کرے کہ تو نے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچایا اور مجھے بھی جہنم سے بچایا۔ تو روح جسم کو دعا دیتی ہے، جسم روح کو دعا دیتی ہے۔ کہتے جب روح جسم سے نکال لی جاتی ہے، اب یہ جو آئے ہوئے فرشتے ہیں ہر ایک اس میں سے یہ چاہتا ہے کہ میں اس مبارک انسان کی روح کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کہ اس کی وجہ سے جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں وہ رحمتیں مجھ پر بھی پڑیں، وہ اللہ کی نظر کرم مجھ پر بھی پڑے۔ ہر فرشتہ اس کی کوشش کرتا ہے۔ کہتے جب آسمانوں میں لے جائے تھے، پہلے آسمان کے دروازے پر دستک دی جاتی ہے، تو اوپر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ کہا فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ کہا ہاں ہاں یہی دروازے ہیں جس سے اس کے اعمال اللہ تک پہنچتے تھے۔
دروازہ کھل جاتا ہے اور 70,000 فرشتوں کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام اس مبارک انسان کی روح کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ساتوں آسمان تک۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس مبارک بندے کے روح کو اعلیٰ علیین کے ساتھ رکھ دو، نیکوں کی روحوں کے ساتھ رکھ دو، جنتیوں کی روحوں کے ساتھ۔ اور یہاں عزیز رشتہ دار اس کے کیا، اس کے غسل دینے میں، اس کی جو ہے کفن پہنانے میں، اس کے جنازے میں، اس میں لگ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں فرشتے اس سے پہلے اس کو غسل دے دیتے ہیں، جنت کا کفن پہنا دیتے ہیں، اس کی نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے مرحبا اہلاً و سہلاً، کہ تیرا آنا مبارک ہو، جتنے لوگ مجھ پر چلتے تھے ان سب میں تو مجھے پسند تھا، آج میرے پیٹ میں آیا ہے تو میرے بہترین سلوک کو بھی دیکھے گا۔ کہتے قبر اتنی کھل جاتی ہے جتنی منتہا نظر تک، جتنی اس مردے کی نگاہ کام کرتی ہے، اللہ پاک اتنی اس کی قبر کو کشادہ فرما دے۔ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کا بسترا بچھا دیا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے یہ ریسٹ ہاؤس ہے عالم آخرت کے اعتبار سے، کل اللہ سے ملاقات ہوگی حشر کے میدان میں، یہاں کچھ سستا لے، آرام کر لے۔ اس کو کہا جاتا ہے نوم کا نومۃ العروس، ایسے سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے۔ کیا مقصد؟ دلہن کو اس کا محبوب ہی آ کر اس کو جگاتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جگاتا۔ کہتے ایسی اس مومن کو قیامت کے دن اللہ پاک ہی قبر سے اٹھائیں گے۔ جو اللہ انسان کا محبوب، مومن کا محبوب اللہ کی ذات، کہتے جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو چہرہ چوری رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کھڑا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے، مشک اور عنبر کے ٹیلوں پر سیر کروائیں گے، حساب کتاب میں آسانی والا معاملہ فرمائیں گے، اور نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے کر فرشتوں کو فرمائیں گے کہ میرے بندے کو میرے مہمان خانے جنت تک پہنچا دو، پل صراط کی گھاٹی پار کروا دو۔ فرشتے لے کر چلیں گے پل صراط، جو 1500 سال کا راستہ ہے، جہنم پر بچھا ہوا ہے، بال سے باریک، تلوار سے تیز، پانی زیادہ نرم، ہر انسان کو اس پر سے گزرنا پڑے گا۔ کہتے فرشتے لے کر چلیں گے، پہلا قدم رکھتے ہی دوسرا قدم اس کے پار ہوگا، پلک جھپکتے ہی اللہ پاک پل صراط کی گھاٹی سے پار کروا۔ اور پھر اللہ پاک جب فرشتے جنت کے دروازے پر پہنچا دیں گے کہ اے ولی اللہ، اے اللہ کے دوست، یہ اللہ کا مہمان خانہ ہے، داخل ہو جا۔ یہ اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ کہتے جنت میں یہ اعلان ہوں گے کہ آج جنت میں جو جنتی آ گیا ہمیشہ کی زندگی ہے، یہاں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی جوانی ہے، یہاں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ کی راحت ہے، ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، ہمیشہ کی صحت ہے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، کبھی ان نعمتوں کو جو برتنے کے لیے دی جا رہی ہیں، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، رہنے کی، سواریوں کی، ان نعمتوں میں کمی نہیں ہوگی، دن بہ دن اللہ پاک ان نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی کامیابی فرمائی کہ جو جہنم سے بچ گیا جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا کر جہنم میں داخلہ کروا دیا، یہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اور یہ دنیا کی تنگی، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی دین کو چھوڑ کر جی چاہیے اور گاہی چلنے پر جو دنیا کی زندگی تنگ ہوئی، یہ تو تنگی تھوڑی ہے،
یہ موت کے وقت اور اس پر بڑھا دی جائے گی. کہتے اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور فرشتے اتنی ڈراؤنی شکل میں، اتنی خوفناک شکل میں. حضرت اسرائیل علیہ السلام کی دوستی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. تو ایک دن پوچھ لیا کہ مومن کی روح کو کیسے نکالتے. انہوں نے اپنی شکل بنائی، انہوں نے دیکھا، پھر اصرار کیا کہ بھائی مجھے وہ شکل بھی دکھا دو کہ جس سے تم اللہ کے نافرمان کی روح کو نکالتے. تو اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ خلیل اللہ، آپ اس شکل کے دیکھنے کا تحمل نہیں کر سکتے، وہ آپ کو برداشت نہیں ہو سکتی. لیکن اصرار کیا تو انہوں نے کہا چہرہ اس طرف پھیریں. جب چہرہ اس طرف کیا، انہوں نے اپنی حیت بدلی کہ جیسے آ کر نافرمانوں کی روحوں کو قبض کرتے، وہ شکل بنائی اور پھر کہا کہ اب میری طرف دیکھ لو. جب ان کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو دیکھتے ہی غش کھا کر بے ہوش ہو کر گر گئے. جب افاقہ ہوا، ہوش میں آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دوست، اے اسرائیل، اس نیک انسان کو جس شکل میں آ کر تم اس کی روح لے جاتے ہو، اگر اس کے عمل کا اور کوئی بدلہ نہ دیا جائے، صرف تیری شکل دکھا دی جائے، اس کی نیکیوں کا بدلہ ہو جائے گا. اور اگر اس نافرمان کو جس شکل میں آ کر آپ اس کی روح قبض کرتے ہیں، اگر وہ صرف شکل ہی تمہاری دیکھ لے تو اس کے لیے اس کے گناہوں کی یہی سزا کافی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. ہم سب نے مرنا ہے، سب نے قبر میں جانا ہے، سب نے اسرائیل کو دیکھنا ہے. اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے، کلمے کے ساتھ دنیا سے جائیں. تو یہ دنیا موت کے وقت یہ تنگی بڑھ جاتی ہے، اس کی روح کو تڑپا تڑپا کے نکالا جاتا ہے. آتا ہے ایک زندہ چڑیا کو سلاخ میں پرو کر زندہ آگ پر کباب کیا جائے، اس کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ اس انسان کو تکلیف ہوتی ہے. یا ایک انسان کے جسم پر 1000 تلوار کے وار کیے جائیں، جتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کو ہوتی ہے جس کو موت کے وقت اس کی روح کو قبض کیا جائے. اور یہ تنگی کہتے جب اس کی جسم سے روح جدا ہوتی ہے تو روح جسم کو بددعا دیتی ہے کہ اللہ تیرا ناز کرے، تیرے زبان کے چٹکاروں نے، تیرے آنکھوں کی لذت لینے میں، تیرے کانوں کی لذت لینے میں اللہ کی نافرمانی میں لگا رہا. اللہ تجھے برباد کرے. کہتے روح اس بدبخت انسان اس کی جسم کو بددعا دیتی اور یہ جسم اس روح کو بددعا دیتی ہے کہ تیرا نفس ہو، سوار تو تھا، میں تو سواری تھی، تو جس طرف کھینچتا تھا میں کھینچتا چلا جاتا تھا. تو روح جسم کو بددعا دیتی ہے، جسم روح کو بددعا دیتی ہے. اور پھر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ اس کے لیے دروازے نہیں کھل سکتے، پھینک دو اس کی روح کو اصحاب سجین، جہنم والوں کی روحوں کی طرف. اور یہاں رشتے دار کفن دفن میں لگ جاتے ہیں، پہلے ہی جہنم کے پانی سے جہنم کا کفن اس کو پہنا دیا جاتا ہے. اور جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اس انسان کو کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، جتنے لوگ مجھ پر چلتے تھے ان سب میں تو مجھے ناپسند تھا، آج میرے پیٹ میں آیا ہے تو میرے سلوک کو دیکھے گا. کہتے موت کے وقت تنگی بڑھی، قبر میں اس سے زیادہ تنگی ہو جائے گی
کہ اس کی پسلیاں دائیں کی بائیں بائیں کے دائیں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. 99 اژدہا اس پر مسلط ہو جائیں گے. جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی. جہنم کی آگ کا بستر اس کے نیچے لگا دیا جائے گا. اور پھر حشر کے دن جب اللہ پاک اس کو اٹھائیں گے تو ہائے شرمندگی ہائے افسوس کے نعرے لگا رہا ہوگا. اور اللہ پاک اس کو قیامت کے دن سورج کے نیچے کھڑا کریں گے. سوا نیزے پر سورج ہوگا. ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا. کہتے ہیں قیامت کے دن انسان افسوس پر اتنا روئے گا کہ اس کے آنسوؤں میں کشتیاں چل پڑیں گی. لیکن اس کا وہ رونا اللہ کو پسند نہیں آئے. کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں اللہ کے خوف سے اس انسان کی آنکھوں میں سے 2 قطرے آنسوؤں کے گر جائے, یہ 2 آنسوؤں کے قطرے جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے. قیامت کے دن یہ روئے گا, کشتیاں چل پڑیں گی, پانی کے آنسو ختم ہو جائیں گے, خون کے آنسو روئے گا. خون کے آنسوؤں میں بھی کشتیاں چل پڑیں گی. خون کے آنسو ختم ہو جائیں گے, پیپ کے آنسو روئے گا. ان پیپ کے آنسوؤں میں بھی. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر 2 فکریں جمع نہیں کرتے. جو دنیا میں فکر مند تھا اللہ اس کو آخرت میں بے فکری نصیب فرماتے ہیں. جو دنیا میں بے فکر تھا اللہ اس کو آخرت میں فکر اور غم کے اندر ڈالتے. حساب کتاب کی سختی ہوگی. زندگی کیسے گزاری تھی, جوانی کی طاقت کہاں لگائی, اپنے علم پر کیا عمل کیا, مال کیسے کمایا, کیسے خرچ کیا. اس وقت تک اس کے قدم زمین نہیں چھوڑے گی جب تک کہ ان سوالوں کا جواب اللہ کو نہیں دے. سینہ چیر کر بایاں ہاتھ اس کے سینے سے نکال کر پیٹھ کے پیچھے سے اس کی کتاب کو رکھا جائے گا اس کے اوپر, اور فرشتوں کو اللہ فرمائیں گے کھینچو اس بدبخت انسان کو جہنم کی طرف. جب پل صراط پر اس کو کھینچیں گے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جہنم کی وادی میں پہنچ جائیں گے. جہنم کیا ہے؟ اللہ کا قید خانہ ہے. اللہ نے اپنے نافرمان بندوں اور بندیوں کے لیے بنایا. جیسے انسان دنیا میں جنت کی نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتا. حدیث شریف کا مفہوم ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, کہ جنت کی ایسی نعمتیں ہیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, کسی کان نے سنے نہیں, کسی کے دل پر خیال بھی نہیں گزرا. ایسی نعمتیں جنت میں ہیں. فرمائے اسی طریقے پر جہنم کی ہولناکیاں, جہنم کی مصیبتیں, جہنم کے عذاب, جہنم کی تکلیفیں انسان اس دنیا میں اس کا تصور نہیں کر سکتا. اس کا تصور نہیں کرنا. حدیث شریف کا مفہوم ہے جہنمی کو جہنم سے نکال کر اس دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس جہنمی کو اس دنیا کی آگ میں نیند آ جائے گی. جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے. اس جہنمی کو اس دنیا کی آگ میں نیند آ جائے گی. کوئی بہادر ہے جو ایک چنگاری, ایک انگارہ اپنے ہتھیلی پر رکھ کر دکھائے, ہاتھ پر رکھ کر دکھائے, کیسی جلن ہوتی ہے, کیسا جلتا ہے, کیسی تکلیف ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, دنیا کی کامیابی بھی آخرت کی کامیابی بھی اللہ پاک نے دین کے ساتھ جوڑی ہے. دین کے بغیر نہ انسان کو دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے
نہ انسان کو آخرت میں کامیابی مل سکتی۔ دین کے بغیر انسان دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ کہتے یہ دنیا کے جو مزے ہیں جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے محسوس کرتا ہے، یہ آخرت کے جو جنت کے مزے ہیں ان کے مقابلے میں ایک قطرہ نہیں۔ دنیا کے مزہ قطرہ ہے، آخرت کے مزے جو جنت میں اللہ عطا فرمائیں گے وہ سمندروں کے حساب سے ہے۔ اور یہ اللہ کی حکموں کو پورا کرنے پر، اللہ کی اطاعت پر، فرما برداری پر جو مشقت آتی ہے، جو تکلیف آتی ہے، یہ قطرہ ہے۔ جو اللہ کی نامانی پر، اللہ کی حکم و عدولی پر جو سزا جہنم میں ملنے والی ہے وہ سمندروں کے برابر ہے۔ تو کون عقل مند ہے کہ جو قطرے کی وجہ سے سمندروں بھری نعمتوں کو اور جو ہے لذتوں کو چھوڑ دے، اور دنیا کی قطرے بھر تکلیف کو برداشت کرنے کی بجائے جہنم کی سمندروں برابر تکلیفوں اور مشقتوں کو اپنے سر ڈال لے؟ اس کو عقل مند کہتے ہیں۔ یہ انسان تو بے وقوف ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دین کے سوا اگر انسان کو نظر آ رہا ہے یہ انسان کا دھوکہ ہے، آنکھ کی دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے نکالنے کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں پر مہربان ہیں، رحیم ہے، کریم ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے نقصان میں چلے جائیں، اس لیے اللہ پاک نے ہر زمانے میں اپنے برگزیدہ بندے نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں نے آ کر انسانوں کو یہی بات بتائی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو۔ کیا مانا؟ اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کے احکامات کو پورا کرو۔ ہاں، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی کاموں کے بنانے والا نہیں ہے۔ کارساز، حاجت روا، مشکل کشا ایک اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی نے آ کر بھی، چونکہ پہلے نبیوں کی دائرہ نبوت محدود ہوتا تھا، اللہ اس نبی کو کسی قوم کے لیے، کسی علاقے کے لیے، کسی بستی والے کے لیے، کسی شعبے والے کے لیے، کسی جو ہے زبان والے کے لیے اللہ پاک ان کو بھیجتے تھے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے عالم کے لیے، قیامت تک کے زمانے کے لیے اللہ پاک نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ آپ نے پہلے دن سے ہی انسان کو اس دھوکے سے نکالنے کے لیے یہ اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے قیامت تک کیا، اے انسانوں، قیامت تک کے آنے والی نسلوں، اے عالم بھر کے انسانوں اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں، لا الہ الا اللہ کا یقین کر لو کہ زندگی اللہ بناتے ہیں، کامیابی اللہ دیتے ہیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والا اللہ ہے۔ اس بات کا یقین اپنے دل میں اتار لو اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارو، کلمے کے نیچے زندگی گزارو۔ کلمے کے نیچے زندگی گزارنا کیا؟ جو اللہ نے احکامات دیے ہیں اس کے مطابق چلو، تفلحون، اللہ پاک تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، دنیا کی کامیابی بھی، آخرت کی کامیابی، تفلحون۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دین کہتے کس کو ہے؟ اللہ نے انسان کو جو سر سے لے کر پیر تک کا یہ جسم دیا ہے، اس کے متعلق اس میں مختلف قسم کے اللہ نے اعضاء جوارح بنائے۔ آنکھ ایک عضو ہے، کان ایک عضو ہے، زبان ایک عضو ہے، ہاتھ پیر عضو ہے۔ سر سے لے کر پیر تک کے جسم میں اللہ پاک نے مختلف اعضاء و جوارح بنائے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ نے احکامات دیے ہیں، دین دیا ہے، ان کے استعمال کا اللہ نے طریقہ بتایا ہے، پابند بنایا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان دنیا میں شتر بے مہار کی طرح زندگی گزارے کہ بس جیسے میرا جی چاہے گا ویسے اپنے جسم کو استعمال کروں گا، جیسے میرا جی چاہے گا دیکھوں گا، جیسے میرا جی چاہے گا بولوں گا، جیسے میرا جی چاہے گا چلوں گا۔
اللہ نے انسان کو پابند بنایا ہے، اس پابندی سے چلنا اس کا نام دین ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اے پیغمبر ان مومن مردوں کو حکم کیجئے کہ راستہ چلتے ہوئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ کیا مانا؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھو اور پاکیزہ زندگی گزارو، اپنے آپ کو گندگی میں ملوث مت کرو، غلط جگہ اپنی خواہش کو پورا نہ کرو، غلط طریقے سے پورا نہ کرو۔ اب اگر انسان وہ دیکھ رہا ہے جس کا رب حکم دے رہا ہے، یہی دین ہے، اور اگر انسان وہ دیکھ رہا ہے جس سے رب نے، مالک نے اور خالق نے روکا ہے، یہی بے دینی ہے۔ کانوں سے متعلق جو اللہ کے احکامات ہیں کہ اس سے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا، زبان سے متعلق اللہ کے احکامات ہیں، زبان سے بولنا ہے کیا نہیں بولنا، ہاتھوں سے کیا پکڑنا ہے، پیروں سے کہاں چلنا ہے کہاں نہیں چلنا، تو سر سے لے کر پیر تک کے جسم کو اللہ کے احکامات نبی کے طریقے سے استعمال کرنا، یہ دین کہلاتا ہے۔ اور اس کو اپنی جی چاہی اور من چاہی سے استعمال کرنا، یہی بے دینی ہے۔ تو انسان یا تو دین پر چل رہا ہے یا بے دینی پر چل رہا ہے، درمیان میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کا دیکھنا دین بن رہا ہے یا بے دینی بن رہی ہے، اس کا سننا دین بن رہا ہے یا بے دینی بن رہی ہے، اس کا بولنا دین بن رہا ہے یا اس کی بولنے کو بے دینی بن رہی ہے، اس کا پکڑنا دین بن رہا ہے یا بے دینی بن رہی ہے، اس کا چلنا دین بن رہا ہے یا بے دینی بن رہی ہے۔ تو اگر اس کے جسم کے اعضاء کا استعمال اللہ کے حکم نبی کے طریقے سے ہو رہا ہے تو یہ دین ہے، اور اگر اپنی مرضی سے ہو رہا ہے یہ بے دینی ہے۔ تو اب یہ دین انسانوں کی زندگی میں کیسے آتا ہے؟ اللہ نے دین کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ کس کے ساتھ جوڑا ہے میرے بھائیوں؟ محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یعنی جو اللہ کے دین کے لیے جان و مال سے کوشش اور محنت کرتے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں ان کو ہم ضرور ہدایت کے راستوں پہ ڈالیں گے، ان کو ہدایت دیں گے۔ یعنی دین پر چلنے کے لیے ہدایت کی روشنی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب انسان کے دل کے اندر ہدایت کا نور آتا ہے تو پھر انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا ہے۔ خالق اور مالک نے جس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے اس مقصد کو جانتا ہے کہ میں دنیا میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں، کیوں بھیجا گیا ہوں۔ اس انسان کو جس کا دل ہدایت کے نور سے منور ہے، روشن ہے، اس کو نیکیوں میں، نیک اعمال میں کامیابی ان آنکھوں سے نظر آتی ہے، اور اس انسان کو اس روشنی کے اندر گناہوں میں ہلاکت و بربادی ان آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ کہتے اگر دل کے اندر ہدایت کا نور نہ ہو تو یہ انسان ایسی زندگی گزارتا ہے جیسے جانور ہوتے، جیسے جانور ہوتے۔ اس لیے کہ یہ جب دل کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، شرک اور کفر کا اندھیرا، یہ تو ابد الآباد انسان کے لیے ہلاکت و تباہی کا راستہ ہے۔ مشرک کا دل تو ویسے ہی سیاہ ہوتا ہے، کافر کا دل تو ویسے ہی سیاہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والا اللہ کی نافرمانی میں بڑھتا ہے تو اس کے گناہ
ہر گناہ ایک سیاہ نقطے کی طرح اس پر دل لگتا رہتا ہے، حتیٰ کہ شدہ گناہوں کی نحوست سے وہ سیاہ نقطے بڑھتے بڑھتے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کے اندر ظلمت ہو، اندھیرا ہو، تو اس کی کیا ہے؟ نہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا ہے، نہ دنیا میں آنے کے مقصد کو جانتا ہے، نہ اس انسان کو نیکیوں میں کامیابی نظر آتی ہے، نہ گناہوں میں ہلاکت اور بربادی نظر آتی ہے، بلکہ ایسے زندگی گزارتا ہے جیسے چوپائے جانور ہو، جس کے لیے اللہ پاک نے فرما دیا کل انعام بل ہم اضل السبیل، یہ لوگ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گرے پڑے ہیں۔ جانوروں کا کیا مقصد؟ ہاں جی، جانوروں کا یہی ہے خواہشات پوری ہو جائیں، پیٹ کا غم، اپنے بیوی بچوں کا غم، خواہشات یہ پوری ہو جائیں۔ ہاں، جانور اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں خواہشات پورے کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ خواہشات تو اللہ پاک مرنے کے بعد آخرت میں جنت میں پوری کریں گے۔ دنیا تو احکامات پورے کرنے کی جگہ ہے کہ دنیا میں انسان احکامات پر چلے، اپنی ضرورتوں کو بقدر ضرورت پورا کرتا رہے، اور مرنے کے بعد اللہ اس کی خواہشات کو جنت میں پورا کریں گے۔ جیسے یہ چاہے گا ویسے اللہ پاک اس کو زندگی عطا فرمائے۔ کہتے ہیں نا جانوروں کی بھی درجات ہیں۔ جانوروں کے کیا ہیں میرے بھائیوں؟ درجات ہیں۔ ایک جانور یہ بکری ہے، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، خچر ہے، گدھا ہے، بس ان کو فکر ہے تو اپنے پیٹ کی فکر ہے۔ کہتے آدمی جب اس حد سے بھی گزر جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اس انسان کی زندگی میں جتنا ہی اللہ سے دور، اللہ کے دین سے دور ہوتا ہے، اتنے ہی اس کے اندر پھر اللہ درجہ دوم کے جو حیوانات ہیں جن کو درندے کہتے ہیں، وہ صفت اللہ اس انسان کی زندگی میں پیدا کر دیتے ہیں۔ جیسے شیر، بھیڑیا، چیتا، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے دوسرے کا کام کر جاتے ہیں، دوسرے کی جان سے کھیل جاتے ہیں، دوسرے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں کہ میرا پیٹ بھر جائے۔ کہتے جب اس درجے سے بھی، گمراہی کے اس درجے سے بھی نیچے جا گرتے ہیں اور ہدایت کے نور سے اس سے بھی زیادہ دور جا پڑتے ہیں، تو پھر حیوانیت کا تیسرا درجہ جو ہے وہ اللہ پاک اس کی زندگی میں موذی جانوروں کی صفت پیدا کرتے ہیں۔ موذی جانور جیسے سانپ ہے، بچھو ہے۔ سانپ اور بچھو اگر کسی کو ڈنگ مارتے ہیں اس سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ کیوں بھائی؟ سانپ کسی کو ڈس لے اور کیا نام ہے بچھو کسی کو ڈس لے، اس سے ان کا پیٹ بھر جائے گا بھائی؟ کھاتے تو مچھی ہیں وہ، لیکن دوسرے کا کام ہو جاتا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ تو جب انسان ہدایت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر حیوانیت کے ان درجات سے گزرتے گزرتے اس میں موذیت کی صفت آ جاتی کہ چاہے میرا کچھ بنے نہ بنے لیکن دوسرے کا کام کر جاؤ۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ ہدایت کا جو نور ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس کائنات کو دار الاسباب بنایا ہے۔ کیا بنایا میرے بھائیوں؟ دار الاسباب بنایا۔ اللہ پاک قادر ہے زمیندار کی، کسان کی محنت کے بغیر، زمینوں کے بغیر، بیجوں کے بغیر، پانیوں کے بغیر انسان کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں۔ اناج کے اعتبار سے، سبزیوں کے اعتبار سے، پھل کے اعتبار سے اللہ پاک زمیندار، کسان کی محنت کے محتاج نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ چیزیں دینے میں اللہ پاک زمین اور زمیندار کی محنت کے محتاج ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کہ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں،
ہم بقدر ضرورت اس کو نازل پر اتارتے ہیں، بقدر ضرورت، بقدر ضرورت۔ لیکن اب زمیندار یہ کہ میرے گھر میں تو ہے، محنت کو چھوڑ دے، زمین کو آباد نہ کرے، اس میں ہل نہ چلائے، پانی نہ ڈالے، ہاں اور جو ہے اس میں بیج نہ ڈالے، اور تو پھر اس کے گھر میں اناج آ جائے گا بھائی؟ کیوں بھائی آ جائے گا؟ اس کے گھر میں سبزیاں آ جائیں گی، اس کے گھر میں پھل آ جائیں گے بھائی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینے میں نبیوں کی محنت کے محتاج نہیں ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے سکتے ہیں۔ اللہ چاہے پل بھر میں سب کو ہدایت دے دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ چاہے پل بھر میں سب کو گمراہ کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کیوں بھائی اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں نے آ کر سب سے پہلے انسانوں کے دلوں پر محنت کی ہے۔ کس پر محنت کی ہے بھائی؟ دلوں پر محنت کی ہے۔ اس لیے کہ انسان کا جو دل ہے یہ سارے جسم کا بادشاہ ہے، سارے اعضاء اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے یہاں سے آرڈر ہوتا ہے ویسے آنکھ دیکھتی ہے، جیسے یہاں سے آرڈر ہوتا ہے ویسے زبان بولتی ہے، جیسے یہاں سے آرڈر ہوتا ہے ویسے پیر چلتے ہیں، ویسے ہاتھ استعمال ہوتے ہیں۔ تو دل سارے نبیوں نے اور خصوصاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کر انسان کے دل کی زمین پر محنت کی ہے کہ انسان کا دل جو بادشاہ ہے جسم کا یہ صحیح ہو جائے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے ان فی جسد الانسان مضغہ اذا صلحت صلحت جسد کلہ واذا فسدت فسدت جسد کلہ الا وہی القلب، کہ بے شک انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جائے گا، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ فرمایا غور سے سن لو، یہ دل ہے، دل ہے، دل ہے، یہ انسان کا دل ہے۔ اب دل کا بننا کیا ہے؟ کہتے ہیں ہدایت کا نور آتا ہے تو انسان جو اس نور کے ملنے سے پہلے اپنی زندگی کا بننا مخلوق میں سمجھ رہا تھا کہ ان مخلوق سے میری زندگی بنے گی، ان سے مجھے عزت ملے گی، ان سے میرے کام بنیں گے، اس سے میری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ فرمایا جب دل کے اندر ہدایت کا نور آتا ہے اور تو پھر انسان کو اپنی زندگی کا بننا کس میں نظر آتا ہے کہ میری زندگی کو کون بنا رہا؟ اللہ بنا رہے۔ ساری مخلوق کی زندگی کو کون بناتا؟ اللہ بناتے ہیں۔ ہاں، یہ ہدایت کے ملنے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اسی لیے جب موت کے وقت اسرائیل کی شکل دیکھ لیتے ہیں، یہ دنیا کا مشاہدہ غیب میں چلا جاتا ہے اور غیب مشاہدے میں آ جاتی ہے، تو انسان نے جس چیز پر محنت کی ہوئی ہوتی ہے دنیا کے اعتبار سے وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اب پریشان ہوتا ہے کہ جس سے میرے مسائل حل ہو رہے تھے وہ تو نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے جس کو اس نے اپنا حاجت روا مشکل کشا بنایا تھا وہ دکان غائب ہو گئی، وہ زمین غائب ہو گئی، وہ کارخانہ غائب ہو گیا، وہ کرسی اور منصب غائب ہو گیا، وہ سونے چاندی غائب ہو گئے، آخرت کا منظر سامنے آ گیا۔ اب پریشان ہے کہ پریشان۔ تو ہدایت کا جب دل کے اندر نور آتا ہے تو انسان کو اپنی زندگی کا بننا کس میں نظر آتا ہے؟ کون بنانے والا بھائی؟ اللہ بنانے والا۔ تو پہلی محنت سارے نبی آ کر اس زمین پر جی جس کو اللہ پاک فرماتے ہیں کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین، کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی مثال اس پاکیزہ درخت کی سی ہے جس کی جڑیں زمین کے نیچے تک اور جس کی شاخیں آسمان سے اوپر اور ہر موسم میں پھل دے رہا ہے۔ تو سارے نبیوں نے آ کر
لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے کہ دل کے اندر سے غیر نکل جائے، جو فساد ہے وہ نکل جائے، دل کے اندر ایک اللہ کی ذات و صفات کا یقین آ جائے کہ کرنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ کے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی مخلوق کچھ کر سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو سارے نبیوں نے آ کر سب سے پہلے اس بات کی محنت کی کہ دل کا یقین ٹھیک ہو جائے، دل کے اندر اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت و قدرت کا یقین پیدا ہو جائے کہ کرنے والا اللہ ہے، عزت وہی دیتا ہے، ذلت وہی دیتا ہے، ہاں جی، صحت وہی دیتا ہے، بیماری اسی کے حکم سے آتی ہے، زندگی موت کا مالک وہی ہے، کامیاب و ناکام وہی کرتا ہے۔ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک ذرے سے لے کر پہاڑ تک، ایک قطرے سے لے کر سمندروں تک، ایک چیونٹی سے لے کر جبرائیل علیہ السلام تک، یہ سب مخلوق ہے، اور یہ اپنے بننے میں بھی مخلوق، پیدا ہونے میں بھی مخلوق، ایسی نفع نقصان کا ذریعہ اور سبب بننے میں بھی اللہ کے حکم کا محتاج، اللہ کے حکم کے بغیر نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے۔ تو پہلا سبق کیا ہے میرے بھائیوں؟ نبی کا پہلا سبق اپنی امت کو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے نبی نے بھی یہی دعوت دی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہاں، کہ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ اپنے کرنے میں اپنے کسی غیر کے محتاج نہیں ہے، اللہ سورج کے محتاج نہیں ہے روشنی اور گرمی دینے میں، اللہ چاند کی محتاج نہیں ہے روشنی دینے میں، اللہ زمین کے محتاج نہیں ہے غلے دینے میں، اللہ بادلوں کے محتاج نہیں ہے بارش دینے میں، اللہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، وہ وراء الورا ہیں، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کے ارادے کا نام وجود۔ تو سب سے پہلا سبق امت کے لیے کیا ہے کہ اپنے دلوں کے یقین کو ٹھیک کریں۔ جب دل ٹھیک ہو جائے گا، دل کے اندر ہدایت کا نور آ جائے گا، جس کو صحیح یقین کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کا بننا اللہ میں نظر آئے گا، تو پھر انسان یہ آنکھ اللہ کو دیکھ کر کہ اللہ کیا چاہتے ہیں ویسے دیکھے گی، اللہ کا کیا حکم ہے زبان ویسے بولے گی، اللہ کا کیا حکم ہے پیر اس طرف چلیں گے، اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے حکم کو دیکھ کر یہ انسان اپنے سارے وجود کو استعمال کرے۔ آج غلط یقین جو دل کے اندر آیا ہوا ہے ملک و مال اور چیزوں سامان کا، اس غلط یقین کی وجہ سے جو یقین انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے ویسے اسی مخلوق کے لیے یہ انسان اپنے جسم کو استعمال کرتا ہے۔ اگر ملک کا یقین ہے کرسی میں ہمارے کام بنیں گے، سارا اپنے جسم کو کرسی کے حصول کے لیے لگا دیتا ہے۔ مال سے زندگی بننے کا یقین ہے، صبح سے لے کر شام تک اپنے جسم کو مال کمانے میں لگا دیتا ہے، مال جمع کرنے میں۔ فیکٹریوں کا یقین ہے، زمینوں کا یقین ہے، جس مخلوق کا بھی یقین ہوگا انسان اپنے وجود کو اس کے لیے استعمال کرے۔ اگر اللہ سے اپنی زندگی کا بننا کس سے نظر آئے گا میرے بھائیوں؟ اللہ میں نظر آئے گا، تو پھر سر سے لے کر پیر تک کا جسم اس کے حکم، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے استعمال کرنا اور اس کے مطابق چلنا اس انسان کو آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہدایت کو نبیوں والی دعوت والی محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ نبی آتے تھے، دعوت چلتی تھی، لوگوں کو اللہ ہدایت دیتے تھے۔ جب نبی چلا جاتا تھا دعوت حق رک جاتی تھی، شیطان کی دعوت چلتی رہتی تھی۔ شیطان کی دعوت کیا ہے بھائی؟ شیطان کو جانتے ہو بھائی شیطان کو جانتے ہو؟ اس اللہ نے فرمایا تمہارا دشمن ہے۔ کس کا دشمن ہے بھائی؟ انسانوں کا دشمن ہے۔ اس لیے کہ ہمارے دادا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ پاک نے شیطان کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ فرشتے تو سجدے میں چلے گئے اور یہ اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔
اللہ پاک نے پوچھ بھی لیا بھائی کیا بات ہو گئی، ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو اور فرشتے سجدے میں چلے گئے، تم جو ہے اکڑ کر کھڑے ہو گئے، کیا بات ہوگی؟ آگے سے اور پھولنے لگا، میں تو آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ فرمایا کیونکہ ایک طرح سے یہ اللہ پر اعتراض کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ ہاں، کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدم مجھے سجدہ کرتا، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آدم کو سجدہ کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بڑے کہتے ہیں اس میں تھوڑا سا آدمی سوچ لے، ہاں جی، اللہ پاک نے شیطان کو تعظیمی سجدے کا حکم دیا تھا۔ کس کا حکم دیا تھا بھائی؟ تعظیمی سجدے کا حکم دیا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا، اور جس کو شرعاً اللہ نے حکم دیا ہو کہ 5 وقت نماز پڑھ کر میرے سامنے سجدہ کرو، تو میرے بھائیوں اس کا کیا انجام ہوگا؟ جو نماز کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے سر نہ جھکائے، اللہ کے سامنے پیشانی نہ رگڑے، ناک نہ رگڑے، ہاں جی، جو قرب سب سے زیادہ قریب کہتے ہیں بندہ سجدے کی حالت میں اللہ سے ہوتا ہے۔ نماز اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف ملتا ہے نماز میں۔ اللہ نمازی کے کلام کا جواب دیتے ہیں، جب وہ قرات کرتا ہے اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ سجدہ کرتا ہے بلا تشبیہ، نمازی اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے، اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ اور بندے کے درمیان سے نورانی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، ختم، آمنے سامنے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو شیطان نے ایک سجدہ تعظیمی کا انکار کر کے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، تو اللہ پاک نے فرمایا بس تم رحمت سے بھی دور، جہنم تمہارا ٹھکانہ۔ اس نے وہاں قسم کھائی، اللہ سے مہلت مانگی کہ یہ اور اس کی جو آنے والی اولاد ہے یہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، ہاں جی، ان کی وجہ سے میں تیری رحمت سے دور ہو گیا، جہنم ٹھکانہ بنا دیا گیا، اس کو اس کی اولاد کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تو نبی آ کر دعوت دیتے تھے، ایک نبی چلا جاتا تو نبی والی دعوت جو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، یہ فضا و ماحول میں سے بات ختم ہو جاتی تو شیطان کی دعوت تو چل رہی ہے، کس سے ہوتا ہے بھائی؟ مخلوق سے ہوتا ہے، مخلوق سے ہوتا ہے۔ یہ کس کی دعوت ہے؟ ملک سے ہوتا ہے، مال سے ہوتا ہے، چیزوں سے ہوتا ہے۔ یہ شیطان اور اس کے چیلے یہ دعوت چلاتے ہیں، تو شیطان کی دعوت چلتی رہتی ہے۔ تو پھر انسان جو ہے وہ جو نبیوں کی دعوت سے ہدایت ملتی ہے، لوگ دین پر آتے ہیں، نبی چلا جاتا ہے، دعوت کی محنت رک جاتی ہے، پھر شیطان کی دعوت چلتی رہتی ہے۔ وہی مسلمان، ہاں جی، وہی مسلمان جن سے اللہ نے روئے زمین کو آباد کیا، انہی کی اولاد میں سے کافر اور مشرک پیدا ہو جاتے۔ جب نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایمان والوں کے ساتھ کشتی میں حفاظت فرمائی اور باقی ساری مشرک اور کافر قوم کو اللہ پاک نے تباہ و برباد کر دیا، انہی 80-82 مسلمانوں سے اللہ نے اس روئے زمین کو آباد کیا، ہاں جی، اس سے آگے نسل چلی انسان کی، ہاں، سارے مسلمان تھے، لیکن شیطان آتے گئے، ہاں، نبی چونکہ چلے گئے نوح علیہ السلام، اس کے بعد ان کے ماننے والے جو مقتدا وہ بھی آہستہ آہستہ جاتے رہے، شیطان نے پٹی پڑھائی، ان کی جو ہے تصویریں بنا لو، ان کی یاد میں وہ ان کی فراق کی وجہ سے ان کو غم اور درد و فکر ہوتی تھی، کڑن ہوتی تھی، تو کہتے ان کی تصویریں بنا لو، جب تمہیں ان کی یاد ستائے تو ان کی تصویر دیکھ لینا۔ اور پھر پہلی نسل کو تو اس میں دھوکے میں ڈالا، دوسری نسل کو اس طرح دھوکے میں ڈالا کہ تمہارے والدین، ہاں، جن کی عبادت کرتے تھے وہ ان صندوقوں میں پڑے ہیں، ان مورتیوں کی، ان بتوں کی، یہ جو بتیں ہیں ان کی جو ہے پرورش کرتے، ان کی جو ہے پرسسٹ کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔
دوسری تیسری نسل کو اللہ کے غیر کی عبادت میں لگا دیا شیطان. تو شیطان کی دعوت چلتی رہتی ہے. شیطان کی دعوت مخلوق کی طرف ہے. شیطان کی دعوت آخرت سے دنیا کی طرف ہے. شیطان انسان کو اسی میں لگاتا ہے. او بھائی مر گئے, کھپ گئے, قبر میں چلے گئے, مٹی ہو گئے, کس نے دیکھا ہے دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا قبروں سے. حساب کتاب ہوگا اس زندگی کے بارے میں. تو شیطان کی دعوت چلتی, پھر اللہ نبی کو بھیج دیتے, نبی پھر دعوت اللہ کی محنت میں لگ جاتے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے, اللہ کے دین کی طرف بلاتے. اللہ پھر لوگوں کو ہدایت دیتے, اس لیے کہ اللہ پاک ہر کسے نہ کسے کو ہدایت نہیں دیتے. جس میں طلب ہوتی ہے اللہ اسے ہدایت دیتے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ اس دل کے اندر ہدایت ڈالتے ہیں جس انسان کا دل اللہ کی طرف دیکھتا ہے. جس انسان کا دل اللہ کے غیر کی طرف پھرا ہوا ہے, اللہ کے غیر میں کچھ دیکھتا ہے, اللہ کے نزدیک یہ دل نجس ہے, یہ دل ناپاک ہے. اس دل کے اندر اللہ ہدایت کا نور نہیں ڈالتے. اس دل کے اندر اللہ ہدایت کا نور ڈالتے ہیں جو دل اللہ کی طرف پھر جاتا ہے. تو نبی آ کر اللہ کی بڑائی, اللہ کی عظمت, اللہ کی طاقت اور قدرت کو بیان کرتے تھے کہ دیکھو بھائی اللہ ہی کرنے والے ہیں, باقی جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سب دھوکہ ہے, اس کے پیچھے اللہ کی قدرت چل رہی ہے, اب وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس لیے اللہ کو مانو, جو بڑے ہی بڑے ہیں, ان سے بڑا اور کوئی نہیں. بڑی طاقت والے ہیں, ان سے بڑا اور کوئی طاقت والا نہیں, ان سے بڑا کوئی قوت والا نہیں. تو اللہ کی بڑائی بیان کر کے, اللہ کی عظمت بیان کر کے لوگوں کے دلوں کے رخ کو اللہ کی طرف پھیر, کہ جب انسان کے دل کا رخ اللہ کی طرف پھرتا, پھر اللہ پاک اس دل کے اندر ہدایت کا نور ڈالتے. اور جس دل میں ہدایت کا نور آ جاتا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرماتے, اپنے احکامات کو پورا کرنے کی, اپنے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماتے, جس کی برکت سے وہ دنیا میں بھی خوش ہوتا, اطمینان سے, راحت سے, عافیت سے, سکون سے زندگی گزارتا, اور مرنے کے بعد ہر منزل میں اللہ اس کو کامیاب کرتے چلے. موت سے کامیابی کا دروازہ کھل جاتا, قبر میں کامیاب, حشر میں کامیاب, پل صراط پر کامیاب, کامیابی کی ہمیشہ کی جگہ جنت. تو میرے بھائیو, دوستو, بزرگوں, اللہ نے نبیوں کا سلسلہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع فرمایا. ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس سلسلے کو بند فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعد, کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا, اور تم آخری امت ہو, تمہارے بعد اب کوئی امت نہیں آئے گی. اب جب نبی نہیں آئے گا تو بھائی انسانیت تو قیامت تک آتی رہے گی. ان کی ہدایت, ان کو سیدھا راستہ دکھلانا, اس راستے پر چلانا جس کو دین والا راستہ کہتے ہیں, اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ محنت اور وہ محنت جو پہلے اللہ نے نبیوں کو عطا فرما کر بھیجی, ختم نبوت کی قصے, وہ محنت اس امت کے ذمہ لگا دیا. اللہ پاک نے اس امت کو بہتر امت فرمایا, خیر امت فرمایا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم بہترین امت ہو, تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے, کہ نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو, اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے. دوسری آیت میں
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد پر حکم دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے پیغمبر اپنی امت سے کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، یعنی اللہ کے دین کی طرف بلانا۔ ہاں جی، یہ راستہ اللہ کی طرف بلانا، یہ راستہ یقین اور صحیح آپ پورے اعتماد کے ساتھ یہ اللہ کی طرف بلانا میرا بھی کام ہے، اور جس نے میری اتباع کی اس کا بھی یہی کام ہے۔ صاحب جلالین نے لکھا ہے من اتبعنی اے من آمن بی، من آمن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو داخل فی من اتبعنی، کہ جو بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، چاہے کالا ہے چاہے گورا ہے، چاہے عرب ہے چاہے عجم ہے، چاہے جہاں کا بھی رہنے والا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی پورے دین پر چلو اور اس پورے دین کو پوری دنیا میں پہنچاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو پہلے دن سے ہی اپنے امت کے پہلے طبقے کو پہلے دن سے ہی منشا خداوندی کے مطابق دین کی محنت پر پہلے دن سے اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مردوں میں سے، خدیجہ رضی اللہ عنہ عورتوں میں سے، ہاں جی، نوجوانوں میں علی رضی اللہ عنہ، انہی تینوں طبقوں سے یہ معاشرہ آباد ہے۔ مرد ہیں، مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں، عورتوں سے زیادہ بچے ہیں۔ حضور نے پہلے دن سے ہی ان تینوں طبقوں کو اپنے ساتھ اس دعوت والے کام میں جوڑ لیا، شامل کر لیا۔ مرد مردوں میں محنت کر رہے ہیں، عورتیں عورتوں میں محنت کر رہی ہیں، بچے بچوں میں محنت کر رہے ہیں، سب لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے انسانوں لا الہ الا اللہ کا یقین کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ 11ویں سال آپ کو اللہ نے معراج پر بلایا، نماز کا تحفہ دیا، اور پھر ہجرت کے بعد باقی احکامات آئے۔ تو جب ایمان اور یقین، ہدایت کا نور دل کے اندر مضبوط ہو چکا، تو پھر جیسے جیسے اللہ کا دین آتا گیا، صحابہ اس کے مطابق چلتے رہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتے رہے، نبی کے طریقے پر چلتے رہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے، 1,24,000 یا کم و بیش 1,30,000 صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے، اور عرفات کے میدان میں اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے اسلام کو آپ کے لیے پسند کیا، اس نعمت کو آپ کے لیے پسند کیا اور پورا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ آپ نے سارے صحابہ کو جمع کیا ہوا تھا، پوچھا هل بلغت رسالت ربی، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بلغت بل ادیت حق البلاغ، کہ یا اللہ کے نبی آپ نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم فاشہد اللہم فاشہد اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تیرے بندوں تک میں نے تیرا پیغام پہنچا۔ پھر کیا فرمایا فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدٌ مِّنكُمُ الْغَائِبَ، کہ جو حاضرین ادھر موجود ہو یہ غائبین تک اس دین کو پہنچاؤ، غائبین تک دین کو پہنچاؤ۔ تو حضرات صحابہ اکرام اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان گئے تھے، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت حضور کے ساتھ بھی چلتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے رفیق اعلیٰ کے پاس آخرت، تو پھر بھی صحابہ اکرام چلتے رہے، حتیٰ کہ حج کے بعد جب ترتیب بنا کر کہتے ہیں اس وقت میں مکہ مدینہ کے اندر 10-12 ہزار سے زیادہ صحابہ کی قبریں نہیں ہیں۔ دنیا کے ملکوں میں ان کی قبریں بنی ہوئی ہیں، اور کس لیے گئے؟ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے، لوگوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے راستے پر ڈالنے کے لیے۔
جو غم اور فکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے، میرا ہر امتی جنت میں جانے والا بن جائے، یہ غم اور فکر لے کر دنیا کے اندر پھرے ہیں کہ حضور کا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے، سب کے سب جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اس کے لیے وطن کو چھوڑا، اس کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑا، اس کے لیے کاروبار کو چھوڑا، اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ اللہ کے دین کو پہنچاتے پہنچاتے وہیں موت آ گئی اور وہیں قبر بن گئی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بھی اپنے مقصد پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے فرماتے ہیں صدیاں گزر گئیں، دعوت کی محنت چھوٹے ہوئے امت سے، آج امت کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آج مسلمان اپنا تعارف کروا رہا ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں صدر ہوں، میں وزیر ہوں، میں دکاندار ہوں، میں کارخانے دار ہوں، میں ملازم ہوں، فلاں ہے فلاں ہے، یوں اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ یہ نہیں کہتا مسلمان کہ میں حضور کا امتی ہوں اور حضور کے کام والا۔ آج امت اپنے مقصد کو بھول گئی، بلکہ اپنی بھول کو بھی بھول گئی کہ میں بھولی ہوئی۔ کیسے کہ ہر دروازے پر آج دستک دی جا رہی ہے، ہر دکان پر دستک دیا جا رہا ہے، ہر کارخانے میں دستک دی جا رہی ہے، ہر کھیت و باغ میں دستک دی جا رہی ہے، ہر ایک کے پاس کہا جا رہا ہے اے بھائی ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا ہے، دین بھی دیا ہے، دین کی محنت بھی دی ہے، آؤ ہمارے ساتھ مسجد میں دعوت والی محنت میں اعمال میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اور نکلو اس محنت کے سیکھنے کے لیے، اپنے مقصد پانے کے لیے، دعوت والی محنت کو سیکھنے کے لیے نکلو اللہ کے راستے میں۔ وہ کیا کہتے ہیں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن کیا کروں، میں تو تاجر ہوں نا، میں ڈاکٹر انجینئر ہوں، میں ملازم ہوں۔ مسلمان اپنے زندگی کے مقصد کو بھول گیا، کھانا کمانا، بیوی بچوں کو پالنا، اسی کو مقصد بنا لیا۔ یہ منع نہیں ہے، کھانا کمانا، بیوی بچوں کو پالنا کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد تو اللہ کے دین کو ساری دنیا میں پہنچانا، تاکہ حضور کی امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، اللہ کا کلمہ ساری دنیا میں بلند ہو جائے۔ جیسے مرد اپنی زندگی کے مقصد کو بھولے، اس امت کی عورتوں نے بھی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا، گھر کے کام کاج کو ہی اپنا مقصد بنا لیا، کھانا پکانا، کپڑے دھونے، ہاں جی، اور جو ہے گھر کی صفائی، خاوند اور بچوں کی خدمت، اسی کو اپنا کام بنا لیا، اسی میں لگی ہوئی۔ یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورتیں ہیں، بقدر ضرورت اس میں لگ سکتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو ساری دنیا میں پہنچانا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بڑے فرماتے ہیں اس وقت میں امت اپنے مقصد کو بھول گئی ہے۔ یہ نکالنا اسی لیے ہے کہ یہ دوسروں کو جا کر سمجھائے، جب دوسروں کو جا کے سمجھائے گا، حاجی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں ہر چیز اپنے ماحول سے سمجھ میں آتی ہے، اپنے ماحول میں سیکھی جاتی ہے۔ جب یہ نکل کر قربانی کے ساتھ نکلا جائے گا، دوسروں کو یہ بات سمجھائی جائے گی کہ ہمیں اللہ نے حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے، حضور نے ہمیں دین بھی دیا، دین کی محنت بھی دی ہے، یا اس کام کو کرنا ہے، ساری دنیا تک دین کو پہنچانا ہے۔ تو کہتے ہیں جب دوسروں پر اس کی محنت کرو گے، اللہ اس کام کی حقیقت تمہارے دل پر کھول دے، اور جب جس کام کی حقیقت نصیب ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے سب کچھ لگانا آسان ہے۔ جیسے آدمی دنیا کی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کسی کی محنت کو رائگاں نہیں کرتے، اللہ ان پر دنیا کی حقیقت کو کھول دیتے ہیں، اور پھر اسی دنیا کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے جن کی حقیقت ان پر کھلتی ہے، اس کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیتے، جان بھی قربان، مال بھی قربان، سب کچھ لگا دیتے۔ تو جب دین پر ہمارا لگے گا، اس مقصد کی حقیقت نصیب ہوگی، تو اللہ کے لیے، اللہ کے دین پر جان قربان کرنا آسان ہو جائے گا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بھائی ہماری اس محنت کا مقصود اور خلاصہ کیا ہے؟ ہر مسلمان کو اللہ پر جان دینے کے لیے تیار کرنا ہے، حضور کے طریقے کے مطابق، کہ ہر مسلمان اللہ پر یعنی اللہ کے دین پر جان دینے والا بن جائے، حضور کے طریقے کے مطابق۔ لیکن مسلمان آج دعوت کی محنت چھوٹی، جس کی وجہ سے ایمان اور یقین میں بھی کمزوری آئی۔ مسلمان کہتا ہے اگر آج میں دین اور دین کی محنت میں لگ گیا تو کھاؤں گا کہاں سے؟
میری ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ میری ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ میرے بیوی بچوں کی ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی؟ کیوں بھائی؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا؟ ہاں جی، مسجد کے اندر دکان، مسجد کی ساتھ دکان، اذان کی آواز سنتا ہے، مسجد میں نہیں آتا، کوئی اس کے پاس جا کر کہتا ہے بھائی اذان ہوگی، نماز کے لیے تشریف لاؤ، وہ کہتا ہے بات تو تمہاری صحیح ہے لیکن کیا کرو بھائی، کاروبار ہے، دھندے کا ٹائم ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ کہتے ہیں جو مسجد میں آ رہا ہے اس کو تعلیم کا کہہ دو نماز کے بعد کہ بھائی تھوڑی دیر تعلیم میں بیٹھ جاؤ، تو وہ کہے گا بھائی میں دکان کھلی چھوڑ کے آیا، دفتر سے جلدی جلدی نماز کے لیے آیا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن کیا کریں بھائی، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوئے ہمارے۔ کہتے ہیں جو تعلیم میں بیٹھتا ہے اس کو 3 دن کے لیے کہو، اس کا بھی یہی عذر ہے، اور 3 دن والے کو چلے 4 مہینے کے لیے کہو، وہ بھی یہی عذر پیش کرتا ہے۔ کہتے ہیں جو 4 مہینے لگا چکے اسے سال 7 مہینے کے لیے کہو، وہ بھی یہی عذر پیش کرتا ہے۔ کہتے ہیں جو بے نمازی کا عذر ہے وہی ملکوں میں نہ جانے والے کا عذر ہے۔ تو دعوت کی محنت کے چھوٹنے کی وجہ سے ایمان اور یقین بنتا تھا کہ پالنے والے کون ہیں بھائی، روزی دینے والے کون ہیں بھائی؟ اللہ کے سوا کوئی کسی کو پال سکتا ہے؟ کوئی کسی کو روزی دے سکتا ہے؟ آدمی تھوڑا سا اس پر سوچے کہ عالم ارواح میں کس نے پالا تھا؟ عالم ارواح میں ماں کے پیٹ میں کس نے پالا؟ اور پھر اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ماں کی چھاتیوں میں 2 نہریں دودھ کی جاری کر دی، ہاں جی، اور دودھ نکل رہا ہے اور بچے کی طبیعت کے مطابق ہے، اور آدمی کہتا ہے کہ ماں غذا کھا رہی ہے اس لیے دودھ بن رہا ہے، اور بچے کو کہتے ہیں یہ غذا تو باپ بھی کھاتا ہے، اس کے پستانوں میں دودھ کیوں نہیں آتا؟ کیوں بھائی، دودھ کون بتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی دودھ بنا سکتا ہے؟ اللہ بنانے والے ہیں۔ اور پھر جب اللہ دان دے دیتا ہے تو پھر ہاں جی، ہر کے دندان میں دیت وہ نان میں دیت، جو دان دیتا ہے وہ روٹی بھی دیتا ہے کھانے کے لیے، چبانے کے لیے، لیکن جب آدمی کچھ بڑا ہو جاتا ہے تو اب کہتا ہے میں کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے، میں کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے۔ اب آپ خود بتاؤ، قبر کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے زیادہ ہے نا؟ ہاں کیوں بھائی، قبر میں کوئی کاروبار ہوگا؟ کون پالے گا؟ حشر کا دن 50,000 سال کا دن ہے دنیا کے اعتبار سے، وہاں ضرورتوں کو کون پورا کرے گا؟ الصراط 1500 سال کا راستہ ہے، اور پھر جنت اور دوزخ یہ ہمیشہ کی زندگیاں ہیں۔ جنت میں کون پالے گا بھائی؟ پالے گا نہیں، کہے گا مستیاں کرو، خواہشات پوری کرو، یہاں جو چاہتے ہو ملے گا۔ یہ تو اللہ پاک کا سودا ہے اپنے بندے سے کہ میرے بندے دنیا میں تھوڑی دیر تو میری مان لے، اور جب تو میرے پاس آئے گا تو جنت میں تیری ہمیشہ مانتا رہوں گا۔ دنیا میں تھوڑے سے وقت کے لیے تو میری مان لے، اور جب تو میرے پاس آئے گا تو میں تیری ہمیشہ مانتا رہوں گا، جنت میں جو کہے گا۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں ایک طرح کی خدائی تجھے دے دوں گا، جو تو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ جنت میں جو جنتی چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ لیکن مسلمان آج کہتا ہے دین اور دین کی محنت میں لگے تو کھاؤں گا کہاں سے؟ تو آپ خود بتاؤ، ہم انسانیت کی کسی نہ کسی خدمت کے ذریعے سے اللہ ہمیں پال رہا ہے، روزی دے رہا ہے، ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ کوئی کپڑے بنا رہا ہے انسانوں کے لیے، کوئی جوتے بنا رہا ہے انسانوں کے لیے، کوئی گوشت بیچ رہا ہے انسانوں کے لیے، کوئی تیل بیچ رہا ہے انسانوں کے لیے، کوئی کیا کر رہا ہے انسانوں کے لیے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ کیوں بھائی، اللہ پال رہے ہیں کہ نہیں پال رہے؟ اب آپ خود بتاؤ، انسانوں کی دنیا میں سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ کیوں بھائی، سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے۔ سب سے بڑی ضرورت انسان کی ہدایت ہے۔ سب سے بڑی ضرورت کیا ہے بھائی؟ بھوکا مر جائے گا جہنم میں نہیں جائے گا، ننگا مر گیا سردی سے لگ گئی تھرتھرا کے مر گیا، کپڑے نہیں تھے، ہاں جی، مکان نہیں تھا، مر کے جہنم میں نہیں جائے گا۔
بیماری سے مر گیا جہنم نہیں جائے گا کہ پیسے نہیں تھے علاج نہیں ہو سکا. لیکن اگر ہدایت کے بغیر مر گیا سیدھا کدھر جائے گا بھائی؟ سیدھا جہنم میں. اب بتاؤ اللہ نے نبیوں کو ہدایت والی محنت کے ذریعے سے پالا, سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہدایت والی محنت کے ذریعے سے پالا, تو جو بات میں بھی لگتے گئے اللہ نے اس محنت سے ان کو پالا, اللہ نے عافیت کی روزی دی, اللہ نے چین. دیکھو بھائی اللہ ساری زندگی کی روزی ایک سال میں دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ اور ایک سال کی روزی اللہ ایک مہینے میں دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ اور ایک مہینے کی روزی اللہ ایک دن میں, اور ایک دن کی روزی اللہ ایک گھنٹے میں دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ ہاں. ایک مچھلی پکڑنے والا دیہاتی, وہ اپنے دیہات کے ایک نہر کے کنارے پر لیٹا ہوا مچھلی کا شکار کر رہا تھا. رسی میں اس نے کانٹا باندھا, کانٹے میں اس نے گوشت لگایا, اس رسی کے کانٹے والے سرے کو نہر میں پھینک دیا دریا میں, اور اس کی ڈوری جو ہے وہ انگوٹھے کے پیر کے انگوٹھے کے ساتھ باندھ لیا. کس کے ساتھ باندھ لیا بھائی؟ پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ. اور خود لیٹا ہوا ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہے بس آرام سے. تو کوئی شہری بابو وہاں سے گزرا تھا, سیر کے لیے نکلا ہوا تھا, تو اس نے دیکھا کہ یہاں درخت کے نیچے ایک لیٹے ہوئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیریت, طبیعت ٹھیک, ماشاء اللہ, کیا کر رہے بھائی یہاں پر لیٹے لیٹے؟ تو اس نے کہا لیٹے لیٹے بات کیا ہے, میں مچھلی کا شکار کر رہا ہوں. اس کو تعجب ہوا کہ بھائی لیٹا ہوا ہے, مچھلی کا شکار ایسے تو نہیں ہوتا. وہ بیٹھ گیا ان کے پاس, بھائی مچھلی کا شکار کیسے لیٹے لیٹے ہوتا؟ اور انہوں نے کہا بھائی دیکھو, ہاں جی, یہ ڈور میری جو انگوٹھے کے پیر کے ساتھ بندھی ہوئی ہے, پیر کے انگوٹھے کے ساتھ, وہ جو ہے کانٹے والا حصہ اندر ہے, گوشت لگا ہوا ہے. جب مچھلی منہ ڈالتی ہے وہ ہلتی ہے, پھنس جاتی ہے, جب وہ رسی ہلتی ہے تو میں اس کو کھینچ لیتا ہوں. جب اس نے یہ بات سنی, اس سے پوچھا دن میں کتنا کما لیتے ہو, یعنی کتنا شکار کر لیتے ہو مچھلیاں؟ کہ 2-4 مل جاتی ہیں, مجھے اور میرے بیوی بچوں کو گزارا ہو جاتا. تو اس نے کہا بھائی ایک مشورہ دوں. بھائی کیا مشورہ دے رہا؟ بھائی ایک دن تو زیادہ مچھلیاں پکڑ, ایک دن کیا کر,